السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وقال القونبی فی شرح العمدہ اہل السنۃ لا یرون تعلق وجود الاشیاء بقولہ تعالی کن۔ اب یہاں سے یہ بحث شروع فرماتے ہیں کہ تمام اشیاء کا وجود وہ اللہ کی صفت تکوین سے ہے یا اللہ رب العزت کی صفت کلام سے ہے۔ تو اہل سنت ماتریدیہ تو یہ کہتے ہیں کہ صفت تکوین سے تمام اشیاء کا وجود ہے، اور اشاعرہ یہ کہتے ہیں کہ اشیاء کا وجود اللہ کی صفت یعنی کلام ازلی سے ہے۔ تو جو قرآن میں یہ ہے کہ اللہ رب العزت جب کسی امر کا ارادہ فرمائے تو کن کہتا ہے تو وہ ہو جاتی ہے۔ تو اب فرمایا کہ یہ جو کن ہے یہ تعبیر ہے، اس بات کی تعبیر ہے کہ جب اللہ کی صفت تکوین اور صفت ایجاد کا تعلق جیسے ہی اس کسی چیز سے ہوتا ہے تو وہ چیز وجود میں آتی ہے تو اب بہت تیزی سے آتی ہے، تو مقصود بہت تیزی سے حاصل ہوتا ہے صفت تکوین کے ذریعے۔ اس بات کی تعبیر جو ہے وہ کلمہ کن سے کی گئی ہے۔ تو اب یہ اللہ کی کمال قدرت کو ظاہر کرنے کے لیے یہ کلمہ کن جو ہے وہ تعبیر کے لیے ہے۔ فرماتے ہیں کہ شرح عمدہ میں قونبی نے فرمایا کہ اہل السنت لا یرون تعلق وجود الاشیاء، کہ اہل سنت والجماعت وہ اشیاء کے وجود کا تعلق کلمہ کن کے ساتھ نہیں مانتے ہیں، یعنی کلمہ کن سے تعلق نہیں جوڑتے ہیں، بل وجودها متعلق بایجادہ و تکوینہ وہو صفۃ الازلیۃ، بلکہ اشیاء کا وجود وہ متعلق ہے اللہ کے ایجاد اور اس کی تکوین سے جو کہ صفت ازلیہ ہے۔ وہذا الکلام عبارۃ عن سرعۃ حصول المقصود بایجادہ، اور یہ جو کلام ہے کن، تو یہ کلام اللہ کی ایجاد سے مقصود کے جلدی حاصل ہونے کی یہ تعبیر ہے، وَكَمَالِ قُدْرَتِهِ عَلَى ذَلِكَ، اور مقصود کے حصول پر اللہ کے کمال قدرت کی تعبیر ہے۔ وعند الاشعری ومن تابعہ وجود الاشیاء متعلق بکلامہ الازلی، اور امام اشعری اور ان کے متبعین کے نزدیک اشیاء کے وجود کا تعلق اللہ کے کلام ازلی سے ہے۔ تو ہم تو صفت تکوین سے مانتے ہیں اور اشاعرہ اللہ کی کلام ازلی سے مانتے ہیں۔ وہذہ الکلمۃ دالۃ علیہ، اب یہ جواب کیا دیں گے کہ کلمہ کن کا کیا مطلب ہوگا؟ تو اب اشاعرہ کہتے ہیں کہ یہ کلمہ کن جو ہے اسی کلام ازلی پر دلالت کرتا ہے۔ وہذہ الکلمۃ دالۃ علیہ، اور یہ کلمہ اسی اللہ کے کلام ازلی پر دلالت کرتا ہے، کذا فی شرح التعویلات، جیسا کہ تعویلات کی شرح میں ہے۔ وفی تفسیر التیسیر، اور تفسیر تیسیر میں ہے کہ اللہ کا فرمان اذا قضا امرا فانما یقول له کن فیکون، کہ اللہ جب کسی امر کا ارادہ فرمائے تو اب اس سے کن فرماتا ہے تو وہ ہو جاتی ہے۔ تو کہ اس آیت میں کن فیکون سے اللہ کی یہ مراد نہیں ہے کہ وہ کسی کو اس کلمے کے ذریعے خطاب فرما رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر حقیقتاً خطاب اس کو بنایا جائے تو دو صورتیں ہوں گی، یا تو خطاب معدوم سے ہوگا اور اس خطاب کے ذریعے اس کو وجود ملا ہے معدوم کو، یا یہ خطاب موجود کے ساتھ ہوگا، ہاں یعنی موجود کے وجود میں آنے کے بعد جو ہے یہ خطاب ہوگا۔ یہ دونوں ہی صورتیں جو ہیں صحیح نہیں ہیں، کیونکہ اگر معدوم کو خطاب ہو تو یہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ جب وجود ہی نہیں ہے تو خطاب کیسا؟ اور دوسری صورت بھی صحیح نہیں کہ موجود کو خطاب ہو، کیونکہ جو پہلے سے موجود ہو اس کو کیسے کہہ سکتے ہیں کہ تو ہو جا، کیونکہ وہ تو ہو چکا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو کن ہے کلمہ کن، یہ اس بات کا بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی چیز کے بارے میں یہ چاہتا ہے کہ وہ ہو جائے تو وہ ہو جاتی ہے، بس اس کا بیان ہے۔ فرماتے ہیں کہ انہ تعالیٰ لم یرد، کہ کن فیکون سے اللہ رب العزت نے یہ ارادہ نہیں فرمایا کہ انہ خاطبہ بکلمۃ کن، کہ اللہ رب العزت کے کسی سے خطاب فرمائے کلمہ کن سے، تو کلمہ کن سے اللہ نے خطاب فرمایا ہے یہ مراد نہیں ہے۔ فیکون بہذا الخطاب، کہ اس کلمے کے ذریعے خطاب ہو، لأنہ لو جعل خطابا حقیقتاً، کیونکہ اگر اس کلمے کو حقیقتاً خطاب قرار دیا جائے، فإما أن يكون خطابا للمعدوم وبه یوجد، تو یا تو یہ معدوم سے خطاب ہوگا کہ اور وہ اسی کے ذریعے وجود میں آئے گا، اور خطابا للموجود بعدما وجدہ، یا موجود سے خطاب ہوگا کہ جو وجود میں آ چکا ہے، یعنی موجود ہونے کے بعد موجود سے خطاب ہوگا۔
تو دونوں صورت جائز نہیں. لا جائز ان یکون خطابا للمعدوم، یہ بھی ممکن نہیں کہ معدوم سے خطاب ہو، لأنہ لا شیء فکیف یخاطب، اس لیے کہ معدوم تو ابھی کچھ نہیں ہے، تو جب وہ موجود ہی نہیں ہے تو اس کو کیسے خطاب کیا جائے گا. ولا جائز ان یکون خطابا للموجود، اور یہ بھی ممکن نہیں کہ یہ موجود سے خطاب ہو، لأنہ قد کان، اس لیے کہ وہ تو ہو چکا ہے. ہاں تو وہ تو ہو چکا ہے. فکیف یقال لہو کن وہو کائن، تو کیسے اس سے کن کہا جا سکتا ہے کہ تو ہو جا. ہاں یہ کیسے کہا سکتا ہے کہ تو ہو جا وہو کائن، حالانکہ وہ تو موجود ہے. وانما ہوا بیان انہ اذا شاء ما کونہ کانا، یہ اس بات کا بیان ہے کہ جس چیز کے ہونے کو اللہ چاہتا ہے کانا تو وہ ہو جاتی ہے. فإن قیل، تو اگر اعتراض کیا جائے کہ فإذا حصل الوجود بالایجاد فما فائدۃ هذا الامر، کہ جب صفت ایجاد اور تکوین سے اشیاء کا وجود ہو گیا تو اب اس امر کی کیا فائدہ ہے کہ کن، تو کن کا کیا فائدہ ہے. تو اس کا کیا جواب ہوگا؟ تو جواب یہ ہے کہ کلمہ کن جو ہے یہ اللہ کی عظمت اور قدرت کو ظاہر کرنے کے لیے ہے. جیسے قبروں سے مردوں کو اللہ رب العزت اٹھائے گا تو بعث کے ذریعے اٹھائے گا، لیکن حضرت اسرافیل سور پھونکیں گے تو اللہ رب العزت کو نفخہ سور کی حاجت نہیں ہے، وہ تو ایسے اٹھا سکتا ہے، لیکن اس نے نفخہ سور کو جو ہے واسطہ بنایا ہے اپنی عظمت کو ظاہر کرنے کے لیے. ایسے یہاں پر جو ہے اللہ صفت تکوین سے وجود بخشتا ہے، البتہ اس نے اس کلمہ کن کو جو ہے وہ اپنی عظمت اور قدرت ظاہر کرنے کے لیے وہ واسطہ بنایا. ہاں فرماتے ہیں کہ قلت، میں جواب دوں گا کہ اظہار العظمت والقدرت، کہ اس امر کا کیا فائدہ ہے کہ کن، تو یہ عظمت و قدرت کو ظاہر کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے فرمایا کما انہ تعالی یبعث من فی القبور ببعثہ، جیسے کہ اللہ تعالی جو قبروں میں ہے ان کو اٹھائے گا اپنی بعث سے، تو اپنے صفت بعث سے اٹھائے گا، لیکن بواسطۃ نفخ فی الصور لاظہار العظمت، لیکن وہ نفخہ صور کے واسطے سے جو ہے وہ بعث فرمائے گا اپنی عظمت کو ظاہر کرنے کے لیے. او یقال دلت الدلائل العقلیۃ علی ان الوجود بالایجاد. اب ایک دوسرا جواب ہے، وہ یہ ہے کہ یہ کہا جائے کہ دلائل عقلیہ تو اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ ان الوجود بالایجاد، کہ اشیاء کا وجود وہ صفت ایجاد اور تکوین سے ہے. ووردت النصوص القاطعۃ النقلیۃ علی انہ بہذا الامر، اور نصوص قطعیہ نقلیہ اس بات پر وارد ہیں کہ اشیاء کا وجود وہ اس امر یعنی کلمہ کن سے ہے. تو اب ان کے موجب اور مقتضا پر وہ ایمان لانا واجب ہے کہ اللہ رب العزت نے صفت ایجاد سے جو ہے، دلیل عقلی تو یہ ہے کہ صفت ایجاد سے وجود ہے، البتہ نصوص نقلیہ قطعیہ اس پر وارد ہیں. تو اب یہ آیات متشابہات کی طرح ہو گیا کہ ہم جو ہے اس کے یعنی طلب میں مشغول نہیں ہوں گے، بلکہ اس کے موجب اور اس کے مقتضا پر یعنی ایمان لائیں گے کہ جیسا اللہ رب العزت کی شان ہے کہ اللہ رب العزت اس کی مراد کو جانے. فرماتے ہیں کہ فوجب القول بموجبہا، ہاں بموجبہما ہونا چاہیے. تو اب ان دونوں کے موجب پر وہ عقیدہ رکھنا یہ واجب ہے، من غیر اشتغال، اشتغال بطلب فائدۃ، فائدے کی تلاش میں لگے بغیر، کما ان فی الآیات المتشابہات، جیسا کہ آیات متشابہات پر ایمان لانا واجب ہے، من غیر اشتغال بتاویلہا، ان کی تعویل میں مشغول ہوئے بغیر. فرماتے ہیں کہ واشار فخر الاسلام البزدوی فی اصولہ ان المراد بقولہ تعالی کن حقیقۃ التکلم بہذہ الکلمۃ مجازا عن الایجاد والتکوین. فرماتے ہیں فخر الاسلام بزدوی نے اپنے اصول میں یہ اشارہ کیا ہے کہ اللہ کے قول کن سے مراد وہ حقیقت التکلم بہذا الکلمۃ، وہ اس کلمے کے ذریعے جو ہے حقیقتاً تکلم مراد ہے. تو اس کلمے کے ذریعے یعنی تکلم کی حقیقت یعنی حقیقتاً تکلم مراد ہے، اور مجازاً ایجاد و تکوین مراد ہے. تو انہوں نے دونوں کا قول کر لیا کہ حقیقتاً تکلم مراد اور مجازاً جو ہے وہ ایجاد و تکوین مراد ہے. تو فرماتے ہیں جو اشارہ کیا ہے موافقا لمذہب الاشعری، یہ فخر الاسلام بزدوی کا اشارہ امام اشعری کے مذہب کے موافق ہے، مخالفا لعامۃ اہل سنت، اور عام اہل سنت کے یہ خلاف ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اذا قضى امرا، جب وہ کسی امر کا ارادہ فرماتا ہے تو کہتا ہے کن فیکون، تو وہ ہو جاتی ہے. کیونکہ مطلوب یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے تمام اشیاء کو وجود بخشا ہے
تو اب یہ کلمہ کن سے ہے یا صفت تکوین سے ہے؟ تو اب کلمہ کن سے ہے تو یہ اس قول میں بھی ہے، تو فرماتے ہیں کہ مطلوب کو ثابت کرنے میں اس قول کے مطابق کہ یعنی کلمہ کن سے ہے، جیسے کہ اشاعرہ کہتے ہیں کہ کلمہ کن دلالت کرتا ہے، وہ کلام ازلی سے جو ہے اشیاء کا وجود ہے، تو پھر اس قول کے مطابق مطلوب کو ثابت کرنے میں آیت سے استدلال یہ اظہر و زیادہ ظاہر ہے، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ مذہب اشعری کے موافق ہے امام بزدوی کی بات۔ فرماتے ہیں لأنہا کیسے جو ہے اس قول کے مطابق ہے، لأنہا ادلو علی ان المراد حقیقت التکلم، اس لیے کہ یہ آیت کریمہ اس بات پر زیادہ دلالت کرتی ہے کہ حقیقت تکلم مراد ہے، تو حقیقت تکلم کے مراد ہونے پر زیادہ دلالت کرتی ہے۔ کیسے کہ اس میں کن فیکون، کہ جب کسی امر کا ارادہ فرماتا ہے تو کہتا ہے کہ وہ ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے، تو اس میں امر کا ذکر ہے اور امر میں تکرار ہوتی ہے۔ لأن الامر فیہا مکرر، اس لیے کہ اس میں امر جو ہے وہ مکرر ہے، اور امر تکرار کے لیے جو آتا ہے اس سے حقیقت تکلم سمجھ میں آتی ہے۔ فرماتے ہیں خلاف سائر الآیات، برخلاف دیگر آیات کے کہ ان میں جو ہے وہ امر نہیں ہے۔ فقال، تو فرمایا وہذا عندنا، امام بزدوی نے فرمایا کہ یہ ہمارے نزدیک ہے، واراد بہ نفسہ، اور اس سے جو ہے وہ اپنے آپ کو انہوں نے مراد لیا ہے۔ تو اس کا مطلب امام بزدوی کی بات تو پھر امام اشاعرہ کے مذہب کے موافق ہو گئی، اور ہم عام اہل سنت جو ماتریدیہ ان کے خلاف ہے، تو اب یہ تو ان کے مذہب اور ان اشاعرہ کے موقف کی تاکید میں ہے امام بزدوی کی بات۔ تو اب اس کا جواب یہ ہے کہ نئی تاکید میں نہیں ہے، بلکہ یہ الگ مستقل ان کا اپنا مذہب ہے۔ کیسے؟ یعنی 3 مذہب ہو گئے، کیونکہ اشاعرہ یہ کہتے ہیں کہ اشیاء کا وجود وہ صفت کلام سے ہے، ہم کہتے ہیں صفت تکوین سے ہے، اور امام بزدوی نے یہ کہا کہ نہیں دونوں سے ہے، تو یہ تو الگ مذہب ہو گیا، ان کی تائید میں نہیں ہے۔ اجیبا بان مذہبہ غیر مذہب الاشعریہ، تو اب جواب یہ دیا گیا ہے کہ نہیں، امام بزدوی کا مذہب وہ اشاعرہ کے مذہب کے موافق نہیں ہے، بلکہ اشاعرہ کے مذہب کے خلاف ہے، غیر ہے۔ فإن عنده وجود الاشیاء بخطاب کن لا غیر، اس لیے کہ اشاعرہ کے نزدیک اشیاء کا وجود و خطاب کن سے ہے صرف، یعنی وہی کلام ازلی سے، کما ان عند اہل سنت بالایجاد، جیسے کہ اہل سنت ماتریدیہ کے نزدیک اشیاء کا وجود وہ صفت ایجاد اور تکوین سے ہے صرف۔ آپ فرماتے ہیں اور علامہ بزدوی کا الگ ہے، وعند البزدوی وجود الاشیاء بالایجاد والخطاب، تو اب امام بزدوی کے نزدیک اشیاء کا وجود وہ صفت ایجاد و تکوین سے بھی ہے اور خطاب کن سے بھی ہے، فکان مذہب ثالثا، تو یہ تیسرا مذہب ہوگا، واللہ اعلم بالصواب، اور اللہ بہتر جانتا ہے۔ والمعنی اذا کلم احد من خلقہ، اب اللہ رب العزت کلام اس کی صفت ہے، تو اب اللہ کے کلام کا معنی کیا ہے؟ تو فرماتے ہیں والمعنی، اللہ کے کلام کا معنی یہ ہے کہ اذا کلم احد من خلقہ، کہ جب اللہ رب العزت اپنی مخلوق میں سے کسی سے کلام فرماتا ہے تو فانما یکلمہ بکلامہ القدیم، تو اب وہ اللہ رب العزت اپنے اسی کلام قدیم سے کلام فرماتا ہے، الذی قد کتب بالحروف والکلمات، کہ جو کلام حروف اور کلمات کے ذریعے جو ہے اس کی تعبیر کی گئی ہے، لکھا گیا ہے، الدالۃ علیہ، کہ جو حروف و کلمات اس کلام قدیم پر دلالت کرتے ہیں، تو وہ لکھ دیا گیا ہے، قد کتب فی اللوح المحفوظ بامرہ، کہ اللہ رب العزت کے حکم سے وہ لوح محفوظ میں لکھ دیا گیا ہے کہ جس پر دلالت کرنے والے وہ حروف اور کلمات ہیں۔ فرماتے ہیں لا بکلام حادث، کہ اللہ رب العزت کلام قدیم سے کلام فرماتا ہے، کلام حادث سے کلام نہیں فرماتا۔ فإنما الحادث دلائل کلامہ، اس لیے کہ جو حادث ہے تو وہ تو اللہ کے کلام پر دلالت کرنے والے ہیں، وہی کلمات و حروف، وہی الحروف والکلمات، اور وہ حروف اور کلمات ہیں، تو یہ تو حادث ہیں۔ لا حقیقت و کلامہ القدیم بالذات، تو اب اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ جو موجود ہے صفت کلام، اس صفت کلام کی حقیقت نہیں ہے یہ حروف و کلمات، بلکہ اس صفت کلام پر دلالت کرنے والے ہیں۔ فإن کلام الحق لا یشبہ کلام الخلق کسائر الصفات، اس لیے کہ حق تعالیٰ کا کلام مخلوق کے کلام کے مشابہ نہیں ہے، جیسے کہ دیگر صفات میں وہ مخلوق کے مشابہ نہیں ہیں۔ اب ان آیات کا ذکر فرماتے ہیں کہ جس میں اللہ رب العزت کے کلام فرمانے کی کیا صورتیں ہیں، تو اللہ رب العزت جو ہے وحی فرماتا ہے تو یہ اس کا کلام ہے، اور یا الہام فرمائے تو مختلف صورتیں ہیں۔ فرماتے ہیں اللہ رب العزت نے فرمایا ما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا، کہ ما کان لبشر، کسی
بشر کے لیے ممکن نہیں کہ خدا تعالیٰ اس سے کلام فرمائے الا وحین، مگر وحی کے طور پر، ای بأن یوحی الیہ فی الرؤیا، یعنی بیں طور کہ اللہ رب العزت اس کی طرف جو ہے وحی فرمائے حالت خواب میں۔ تو یہ اس طریقے سے بشر سے اللہ رب العزت کلام فرماتا ہے، کل انبیاء علیہم السلام، جیسے کہ انبیاء علیہ السلام سے حالت خواب میں، او بالالہامی، یا اللہ رب العزت الہام کے ذریعے جو ہے وہ کلام فرمائے، یعنی وحی فرما دیتا ہے، کل اولیاء رحمہم اللہ، جیسے کہ اولیاء علیہ الرحمہ، ومنہ الخبر، اب فرماتے ہیں اور اسی معنی میں یہ حدیث بھی ہے کیا کہ ان اللہ لا ینطق علی لسان عمر، کہ اللہ رب العزت حضرت عمر کی زبان پر بولتا یعنی فرماتا ہے، تو اللہ رب العزت حضرت عمر کی زبان پر جو ہے کلام فرماتا ہے۔ تو یہ بھی جو ہے اسی معنی میں حدیث ہے کہ اللہ رب العزت الہام فرماتا ہے۔ او من وراء حجاب، اور اللہ رب العزت بندے سے یعنی کلام فرماتا ہے، اس کی ایک صورت یہ ہے کہ اللہ کا کلام بندہ سنتا ہے لیکن دیکھتا نہیں ہے، جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معاملہ ہے۔ او من وراء حجاب، یا اللہ رب العزت وہ پردے کے پیچھے سے کلام فرماتا ہے، بِأَن يَسْمَعَ كَلَامَهُ وَلَا يَرَاهُ، بھئی طور کے بندہ اللہ کے کلام کو تو سنتا ہے لیکن اللہ کی ذات کو نہیں دیکھتا، کما وقع لموسیٰ علیہ السلام، جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے یہ واقع ہوا۔ او یرسل رسولا، یا اللہ کے کلام کی صورت یہ ہے کہ اللہ فرشتے کو بھیج دیتا ہے، ای ملکن، یعنی فرشتے کو بھیج دیتا ہے، جیسے کہ جبریل علیہ السلام کو کہ وہ وحی لے کے آتے ہیں، فیوحی بإذنہ ما یشاء، تو اب وہ فرشتہ جو ہے رسول، فیوحی الرسول الی المرسل، تو اب جو قاصد یعنی فرشتہ ہیں تو وہ فرشتہ وحی لے کر آتے ہیں جن کی طرف بھیجے گئے ہیں، یعنی نبی کی طرف، تو رسول کی طرف وحی لے کر آتے ہیں، بمعنی انہ یکلمہ ویبلغہ، تو وحی رسول وحی کرتے یعنی جو حضرت جبریل ہیں وہ وحی لے کر آتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ وہ نبی سے کلام کرتے ہیں اور ان کو پہنچا دیتے ہیں بِإِذْنِهِ ہی، تو یہ جو ہوتا ہے ای بِأَمْرِ رَبِّهِ، اللہ رب العزت کے حکم سے ہوتا ہے، ما یشاء، تو جس کو اللہ رب العزت چاہے، من اعلامہ، یعنی علم کی بات پہنچانا، یا جس کے پاس جو ہے پہنچانے کو اللہ چاہے اس کی طرف جو ہے وہ فرشتہ پہنچاتا ہے۔ فَكَلَامُهُ قَائِمٌ بِذَاتِهِ، تو اللہ رب العزت کا کلام اس کی ذات کے ساتھ قائم ہے، یہ اللہ کی صفت قائم بالذات ہے اور قدیم ہے۔ لیکن معتزلہ کہتے ہیں کہ اللہ متکلم ہے لیکن اس کا کلام وہ غیر کے ساتھ قائم ہے اور وہ اللہ کی صفت نہیں ہے، یہ وہ کہتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ خلاف للمعتزلہ، معتزلہ کے برخلاف، حیث ذهبوا الى انه متکلم بکلام، کہ معتزلہ کا مذہب یہ ہے کہ اللہ تعالی متکلم ہے اس کلام کے ساتھ کہ جو کلام ہوا قائم بغیرہ، دوسرے کے ساتھ قائم ہے، ولیس صفۃ له، اور کلام یہ اللہ تعالیٰ کی صفت نہیں ہے، حیث قالوا، کیونکہ انہوں نے کہا ہے کہ کلام ہو حروف و اصوات، کہ اللہ کا کلام وہ حروف اور آوازیں ہیں، یخلقها فی غیرہ، کہ جن آوازوں اور حروف کو اللہ رب العزت غیر میں خلق فرماتا ہے، یعنی دوسری چیز میں جو ہے اللہ رب خلق فرماتا ہے، جیسے کہ لوح محفوظ میں جو اللہ نے لکھ دیا ہے، یا حضرت جبریل کی زبان پر جو جاری کر دیا ہے وہ اللہ کا کلام ہے، ہاں، یا نبی علیہ السلام کی زبان پر جو اللہ نے جاری کر دیا وہ اللہ کا کلام ہے۔ تو اب غیر میں جو خلق فرماتا ہے اللہ رب العزت وہ حروف و اصوات اللہ کا کلام ہے، تو اس لیے جو ہے یہ اللہ کی صفت نہیں مانتے۔ ہاں، کہتے ہیں کہ وہ غیر میں اللہ رب العزت خلق فرماتا ہے، جیسے کہ لوح محفوظ ہے، وہ جبریل علیہ السلام، حضرت جبریل علیہ السلام ہے، اور رسول علیہ السلام۔ تو دو مذہب ہوئے، ایک اہل سنت والجماعت کا کہ اللہ کا کلام قدیم ہے جو اس کی ذات کے ساتھ قائم ہے، اور معتزلہ نے یہ کہا کہ اللہ رب العزت متکلم تو ہے لیکن کلام جو ہے وہ دوسری چیز کے ساتھ قائم ہے۔ اور تیسرا مذہب جو ہے وہ بدعتی قسم کے حوالے حنابلہ کا ہے، وہ کہتے ہیں کہ وہ اور حد سے بڑھ گئے کہ اللہ کا کلام جو ہے وہ حروف و اصوات ہے اور اللہ کی ذات کے ساتھ قائم ہے، اور وہ سب کو قدیم مانتے ہیں۔ ہاں، بعض ان میں جو جہال ہیں انہوں نے تو اس حد تک مبالغہ کیا کہ جو یہ جلد ہے اور جو کاغذ ہے تو انہیں بھی وہ قدیم کہہ دیتے ہیں۔ ہاں، کہتے ہیں وہ مبتدعۃ الحنابلہ، اور بدعتی حنابلہ نے یہ کہا ہے کہ کلام وہ حروف و اصوات، کہ اللہ کا کلام تو وہ حروف اور آوازیں ہیں، تقوم بذاتہ، کہ جو اس کے ذات کے ساتھ قائم ہیں، وہ قدیم، اور وہ جو ہے اللہ کلام جو ہے وہ قدیم ہے۔ تو یہ تمام چیزیں بھی قدیم ہونے کا قول کیا۔ وبالغ بعضهم
جہلاً حتیٰ قال، اور ان میں سے بعض نے جہالت کے طور پر اتنا مبالغہ کیا کہ کہا الجلد والقرطاس قدیمان فضلاً عن المصحفی، تو کہتے ہیں کہ جلد اور کاغذ بھی قدیم ہے، چہ جائے کہ مصحف جو قرآن مجید ہے، تو قرآن مجید جو لکھے ہوئے حروف ہیں وہ تو قدیم ہیں ہی، یہ انہوں نے کاغذ اور جلد کو بھی جو ہے وہ قدیم بتا دیا، فضلاً عن المصحف، چہ جائے کہ مصحف قدیم ہو، ھذا قول باطل بالضرورت۔ ہاں، فرماتے ہیں کہ یہ بدیہی طور پر یہ قول باطل ہے، اور یہ تو یعنی حس کے ساتھ مکابرہ کرنا ہے، اس لیے کہ ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ بسم اللہ یا اس کے علاوہ دوسری آیت میں با سین پر مقدم ہے، سین میم پر مقدم ہے، تو یعنی جس پر مقدم ہے وہ دوسرا والا تو یعنی بعد میں ہوا، تو یہ کیسے قدیم ہو جائے گا، اس میں حدوث سمجھ میں آتا ہے۔ تو فرماتے ہیں مکابرۃ للحس، یہ تو حس کے ساتھ جو ہے مکابرہ ہے، ہٹ دھرمی ہے، یعنی للاحساس بتقدم الباء علی السین فی بسم اللہ ونحوی، کیونکہ بسم اللہ وغیرہ میں با کے سین پر مقدم ہونے کا احساس ہے، یعنی ہر کوئی یہ محسوس کرتا ہے، تو حس کے ساتھ ان کا مکابرہ ہے۔ فرماتے ہیں والسمع والبصر، تو اللہ رب العزت کی صفات ذاتیہ میں سے سمع اور بصر ہیں، انہما من الصفات الذاتیہ، یہ دونوں اللہ کی صفات ذاتیہ سے ہیں، فإنہ تعالی سمیع بالاصوات والحروف والکلمات بسمعہ القدیم الذی هو نعت اللہ فی الازل۔ ہاں، اور بے شک اللہ رب العزت آواز اور حروف اور کلمات کو جو ہے سنتا ہے، بسمعہ القدیم، اپنی اسی سماعت قدیم کے ساتھ کہ جو کہ اس کی ازل سے صفت ہے، وبصیر بالاشکال والالوان بابصارہ القدیم، اور اللہ رب العزت جو شکلوں اور رنگوں کو اپنی اسی صفت بصارت کے ذریعے جو ہے دیکھتا ہے کہ جو قدیم ہے، ہوا لہو صفت فی الازل، اور ازل سے اس کی صفت ہے۔ ہاں، فلا یحدث لہو سمع بحدوث مسموع، اب ایسا نہیں ہے کہ جیسے ممکن جب کسی چیز کو سن لیتا ہے تب سماعت پیدا ہوتی ہے، اللہ کی ذات کے ساتھ ایسا نہیں، وہ کسی چیز کو سنا یا نہ سنے، سماعت اس کے ساتھ جو ہے یعنی تعلق اس کی سماعت کا جو ہے وہ ہو یا نہ ہو، سماعت اس کی صفت ہے۔ فرماتے ہیں فلا یحدث لہ سمع بحدوث مسموع، اور اللہ رب العزت کے لیے مسموع کے موجود ہونے سے سماعت پیدا نہیں ہوتی ہے، ولا بصر بحدوث مبصر، اور مبصر کے حادث اور وہ موجود ہونے سے بصارت پیدا نہیں ہوتی ہے، بلکہ اللہ رب العزت کے لیے تو ازل سے ہی یہ دونوں صفت ثابت ہیں، فہو السمیع البصیر، تو اللہ رب العزت تو سمیع ہے اور بصیر ہے، یسمع و یرا، تو وہ سنتا ہے اور دیکھتا ہے۔ فرماتے ہیں لا یعزب عن سمعہ مسموع، اور اللہ رب العزت کی سماعت سے کوئی مسموع یعنی سننے والی چیز جو ہے وہ مخفی نہیں ہے، وَإِنْ خَفِيَ غَایَةَ السِّرِّ، اگرچہ وہ یعنی کتنی ہی پوشیدہ ہو، انتہائی پوشیدہ ہو، تب بھی جو ہے وہ چھپی ہوئی نہیں ہے، وَلَا يَغِيبُ عَنْ رُؤْيَتِهِ مَرْءٌ، اور اللہ رب العزت کی رؤیت سے کوئی شے جو ہے وہ غائب نہیں ہے، کوئی بھی مرئی جو ہے غائب نہیں ہے، وَإِنْ دَقَّ فِي النَّظَرِ، اگرچہ وہ کتنی ہی باریک ہو، بل یرا دبیبا نملۃ السوداء فی اللیلۃ الظلماء علی الصخرۃ السماء، فرماتے ہیں کہ اللہ کی شان تو یہ ہے کہ وہ اندھیری رات میں سیاہ چٹان پر چھوٹی سی رینگنے والی کالی چیٹی کو بھی دیکھ لیتا ہے، بل یرا دبیبا نملۃ السوداء، بلکہ اللہ رب العزت کالی چیٹی کے رینگنے کو بھی دیکھ لیتا ہے، فی اللیلۃ الظلماء، یعنی ہاں اندھیری رات میں، علی الصخرۃ السماء، ہاں سیاہ چٹان پر، فالسمع صفت، تو اب سماعت جو ہے اللہ کی سمع یہ ایسی صفت ہے جو مسموعات سے متعلق ہوتی ہے، اور بصر یہ مبصرات سے متعلق ہوتی ہے، فیدرک ادراکا تاما، ہاں تو اللہ رب العزت وہ مکمل ادراک فرماتا ہے۔ اب ایسا نہیں کہ اللہ رب العزت نے سنا تو خیالی طور پر یا وہمی طور پر، جیسے کہ یعنی حادث کے لیے ہوتا ہے، ممکن کے لیے ہوتا ہے، بلکہ اللہ رب العزت کی ذات اگر سماعت فرماتی ہے تو وہ ادراک تام کے طور پر فرماتے ہیں، فیدرک ادراکا تاما، تو اللہ رب العزت ادراک تام فرماتا ہے، لا علی سبیل التخیل والتوہم، توہم کے طور پر جو ہے ادراک نہیں فرماتا، یہ تو یعنی ممکن کے لیے ہوتا ہے، ولا علی طریق تاثیر حاسۃ و وصول ہواء، اور جب ممکن جو ہے کسی چیز کو سنتا ہے تو اب حاسہ بصر اس کا کام کرتا ہے، یعنی کان کے ذریعے سنتا ہے کہ یعنی ہوا کان تک آتی ہے تب ہمیں سنائی دیتا ہے، لیکن اللہ کی ذات
کے لیے سننا ایسا نہیں ہے، یعنی اس کی سماعت ایسی نہیں ہے، وہ تو ادراک تام فرماتا ہے، حادثے کی تاثیر کے طریقے پر نہیں اور ہوا کے وصول کے طریقے پر نہیں۔ ولا یلزم من قدمہما، اب یہ کہ اللہ کی صفت سمع اور بصر قدیم ہے تو ان دونوں کے تعلق جن مسموعات و مبصرات سے ہوگا وہ قدیم نہیں ہوں گے، بلکہ اللہ کی صفت قدیم ہے، ہاں تعلق اور مسموع و مبصر وہ حادث رہیں گے۔ فرماتے ہیں کہ ان دونوں کے قدیم ہونے سے مسموعات و مبصرات کا قدیم ہونا لازم نہیں آتا، کما لا یلزم من قدم العلم والقدرت قدم المعلومات والمقدورات، جیسا کہ اللہ کی صفت علم و قدرت کے قدیم ہونے سے معلومات و مقدورات کا قدیم ہونا لازم نہیں آتا۔ لأنها صفات قدیمۃ یحدث لها تعلقات بالحوادث عند وجودها تعلقا ظاہریا، اس لیے کہ یہ سمع بصر ہو یا علم و قدرت ہو، یہ تمام اللہ کی صفات قدیمہ ہیں کہ تو اب یہ جو اللہ کی صفات قدیمہ ہیں تو ان سے حوادث کا تعلق جو ہے وہ تب ہوتا ہے ظاہری تعلق جب حوادث وجود میں آتے ہیں، تو وہ تو ظاہری تعلق ہے۔ فرماتے ہیں لأنہا، کیونکہ ان صفات قدیمہ کے لیے یحدث تعلقات، ان صفات قدیمہ سے تعلق وجود میں آتا ہے بالحوادث، یعنی تعلق پیدا ہوتا ہے حوادث کے ساتھ، کب؟ عند وجودہا، ان حوادث کے وجود کے وقت۔ کیسا تعلق؟ یعنی ظاہری تعلق اس وقت پیدا ہوتا ہے تو تعلق یہ حادث ہوگا، اور جو وہ مبصر یا معلوم ہے یا مقدور ہے وہ حادث ہوگا، کما کان لہا تعلق بہا فی عالم شہودہا تعلقا غیبیا، جیسے کہ جب یہ حوادث وجود میں نہیں آئے تو اب وجود میں آئیں گے، تو وجود میں آنے سے پہلے صفات سے ان کا تعلق غیبی تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ جیسے کہ ان حوادث کا تعلق صفات کے ساتھ عالم شہود میں تھا، یعنی غیبی تعلق تھا کہ وجود میں آئیں گے یہ، فہوا، تو اب اللہ کی جو قدرت ہے، یہ قدرت صفت علم سے زیادہ خاص ہے کہ قدرت کا تعلق تو صرف ممکنات سے ہوگا، البتہ صفت علم کا تعلق ممکنات و ممتنعات اور واجبات سب سے ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں وَأَمَّا قَوْلُ السُّيُوطِي فِي النُّقَایَا مِنْ أَنَّهُمَا صِفَتَانِ یزید الانکشاف بہما علی الانکشاف بالعلم، فرماتے ہیں کہ علامہ سیوطی نے نقایا میں جو یہ کہا ہے کہ سمع اور بصر یہ دونوں ایسی صفت ہیں کہ ان کے ذریعے یعنی اس انکشاف پر جو ہے اضافہ ہوتا ہے جو انکشاف علم سے حاصل ہو گیا، یعنی کہ ہم نے کسی چیز کو جان لیا، اب جاننے کے ذریعے جو ہمیں انکشاف حاصل ہوا، بعد میں اب اس چیز کو دیکھ لیں تو جو ہے عین الیقین ہو جاتا ہے، یا سن لیں تو اب جو ہے مزید اضافہ ہو جاتا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ یہ ہماری طرف نسبت کرتے ہوئے، اللہ کی طرف نسبت کرتے ہوئے یہ یعنی اضافے کا معنی نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ کی ہر صفت وہ صفت کاملہ ہے۔ فرماتے ہیں کہ امام سیوطی کا جو یہ قول ہے کہ انہما صفتان یزید الانکشاف بہما، کہ سمع اور بصر ایسی صفت ہیں کہ ان کے ذریعے انکشاف میں اضافہ ہوتا ہے، یعنی اس انکشاف پر کہ جو علم سے حاصل ہوا، فإنما یصح بالنسبۃ الینا، تو یہ ہماری طرف نسبت کرتے ہوئے تو صحیح ہو جائے گا کہ حیث یزید العلم بہما لدینا، کہ ہمارے لیے ان دونوں سے علم میں اضافہ ہوتا ہے۔ واما بالنسبۃ الیہ سبحانہ وتعالی، رہا سبحانہ وتعالی ذات کی طرف نسبت کرتے ہوئے تو وہ صحیح نہیں ہوگا۔ فصفاتہ کلھا کاملات، کیونکہ اللہ کی تمام صفات جو ہیں وہ کامل ہیں، کما انہ کامل فی الذات، جیسا کہ وہ اپنی ذات لا زوال میں کامل ہے۔ فلا تقبل الزیادات، تو اب اللہ کی جو صفت ہے وہ زیادتی اور اضافے کو قبول نہیں کرتی، کیونکہ وہ خود کامل ہے۔